بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا ایک دھماکے سے بنی، یہ بات قرآن نے 14 سال پہلے ہی بتا دی تھی۔ ایسے ہی سچے واقعات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور باقیات بالآخر سنیں۔ قیامت کے بارے میں قرآن پاک کی ایک اور بات ہوئی پوری، جو قیامت کے بارے میں آج سائنس ہمیں بتا رہا ہے، یہ 1400 سال پہلے قرآن نے ہمیں بتا دیا۔ دوستوں، اگر ہم سائنس کے اکارڈنگ دیکھیں تو ہماری یہ دنیا ایک بہت بڑے دھماکے کے ساتھ وجود میں آئی تھی، جس دھماکے کو ہمارے سائنسدان بگ بینگ کہہ کر بلاتے ہیں۔ لیکن کیا آپ کو پتہ ہے اس کا ذکر قرآن پاک کے اندر 1400 سال پہلے ہی کر دیا گیا تھا، جب لوگوں کو کسی بھی طرح کا سائنسی الرٹ کر کے ہمیں بتا رہی ہے۔ ناظرین، قرآن مجید کا ایسا خزانہ ہے جس کے اندر اس کائنات کے ہر راز کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ ویگیانکوں نے ہماری اس کائنات کی آخری کڑی کے بارے میں بگ کرنچ تھیوری ہمارے سامنے پیش کری ہے، لیکن اس بارے میں قرآن پاک کے اندر کیا بتایا گیا، آج ہم اسی کے بارے میں تفصیل سے بات کرنے والے ہیں۔ دوستوں، ہم سائنس اکثر کچھ نہ کچھ جاننے کی جستجو میں لگے رہتے ہیں اور اپنی پیدائش سے لے کر اس دنیا کے خاتمے تک ہر چیز کے بارے میں جانکاری حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ صدیوں تک ریسرچ کرنے کے بعد 1970 میں ویگیانکوں نے یہ بتایا کہ ہماری یہ کائنات بننے سے پہلے ایک دھول کے گولے کی شکل میں اکٹھی تھی۔ اس کے بعد ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا۔ اس دھماکے سے الگ الگ پلینٹ اور تارے اور ہم سولر سسٹم بنا۔ اس دھماکے کا اثر آج بھی ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے۔ بگ بینگ کی وجہ سے ہماری کائنات دن پر دن پھیلتی جا رہی ہے۔ ویگیانکوں نے کئی صدیوں تک ریسرچ کرنے کے بعد یہ تھیوری ہمارے سامنے رکھی ہے اور ان سب کے بارے میں صرف اپنی عقل کی بنیاد پر بتایا ہے۔ لیکن اگر اسی چیز کے بارے میں ہم قرآن پاک میں غور و فکر کر کے دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کا جواب ہمارے اللہ نے ہمیں آج سے 1400 سال پہلے ہی دے دیا تھا۔ دوستوں، قرآن مجید میں ہماری کائنات سے جڑے ہوئے کئی سارے ایسے اشارے دیے گئے ہیں جو کائنات میں چھپے ہوئے رازوں کے بارے میں بتاتے ہیں، جس کے ذریعے ہم اپنی کائنات کی تصویر بخوبی دیکھ سکتے ہیں۔ ناظرین، اگر ہم اپنی بگ بینگ تھیوری کو قرآن مجید میں تلاش کرتے ہیں تو ہمارا ایمان اور بھی زیادہ مضبوط ہو جائے گا۔ ہمارے پیارے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ہر پریشانی کا حل قرآن مجید میں ہی ڈھونڈتے تھے، یعنی کہ قرآن مجید کے اندر ہمارے ہر سوال کا جواب دیا گیا ہے۔ یعنی کہ ہماری پوری کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں جس کے بارے میں قرآن مجید کے اندر نہیں بتایا گیا۔ جو ناظرین، قرآن مجید کی سورہ انبیاء کی آیت نمبر 30 میں اللہ نے ارشاد فرمایا، کیا تم ان لوگوں نے جنہوں نے انکار کیا دیکھا نہیں کہ آسمان اور زمین بند تھے، پھر ہم نے انہیں کھول دیا اور ہم نے پانی سے ہر جاندار چیز بنائی، تو کیا یہ مانتے نہیں؟ دوستوں، اس آیت سے یہ بات صاف پتہ چلتی ہے کہ ہمارے سائنسدان جس بگ بینگ تھیوری کے بارے میں ہمیں بتا رہے ہیں، ایک وقت میں یہ کائنات ایک جگہ سمٹی ہوئی تھی اور پھر ایک بڑے دھماکے کے بعد الگ الگ جگہ پر پھیل گئی۔ ناظرین، سائنسدانوں کے مطابق بگ بینگ ایک بہت ہی بڑا دھماکہ تھا، جس کے بعد کئی ساری کہکشاں سیارے وجود میں آئے اور یہ بہت لمبا سفر تھا جو کہ وجود میں آئی اور یہ بہت لمبا سفر تھا جو کہ ابھی تک چل رہا ہے۔ لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر کائنات کی اس کہانی کا انجام کیسے اور کب ہونے والا ہے، یعنی قیامت کب آئے گی؟ لیکن سائنس شروع سے ہی قیامت کے منظر کو نکارتے آئی ہے۔ لیکن دوستوں، ہر مومن کا اس بات پر ایمان ہے کہ ایک نہ ایک دن قیامت کا آنا ہے اور ہماری یہ دنیا فنا ہونی ہے۔ قیامت کا ذکر ہمارے قرآن پاک میں کئی جگہوں پر کیا گیا ہے، لیکن ہم آپ کو بتا دیں کہ اب ہماری سائنس بھی قیامت کے نظریے کو پیش کر چکی ہے، اور جب سائنس نے بھی قیامت کے بارے میں ہمیں بتا دیا تو ہماری ساری دنیا میں ہلچل مچ گئی۔ دوستوں، ویگیانکوں کا کہنا ہے کہ جس طرح سے بگ بینگ کا دھماکہ ہوا تھا اور ہماری یہ دنیا وجود میں آئی تھی، اسی طرح کا ایک دھماکہ ہوگا اور جسے ویگیانک کرنچ نام دے رہے ہیں۔ اس دھماکے کے بعد قیامت ایک بار پھر سے سمٹنا شروع ہو جائے گی اور ہماری دنیا میں موجود ہر چیز تباہ ہو جائے گی۔ دوستوں، سائنس کی تھیوری میں کتنی سچائی ہے، اسے جاننے کے لیے ہم وقت میں تھوڑا سا پیچھے چلیں۔ 19ویں صدی کے آخر تک ہم یہی مان رہے تھے کہ چاند ستارے ہمیں راستہ بتانے کا کام کرتے ہیں، کیونکہ ابھی تک ہم انہی کے ذریعے راستہ معلوم کرتے آئے ہیں۔ لیکن 20ویں صدی کی شروعات میں روس نے کچھ
ماہرین نے اپنی ریسرچ کے بعد بتایا کہ آسمان مسلسل پھیلتا جا رہا ہے اور ہماری کائنات میں جتنے بھی تارے اور سیارے موجود ہیں وہ ایک دوسرے سے دور ہوتے جا رہے، یعنی بگ بینگ کے بعد جس پھیلاؤ کی شروعات ہوئی تھی وہ آج بھی ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے ہماری کائنات میں موجود ہر چیز ایک دوسرے سے دور جاتی رہی ہے، اور آج بھی ہماری کائنات میں نئے نئے ستارے اور کہکشاں بن رہے ہیں اور ہماری کائنات کی حدیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ اور قرآن مجید میں سائنس کی اس تھیوری کے بارے میں آج سے 1400 سال پہلے ہی بتا دیا گیا تھا۔ قرآن مجید کی سورہ جیسا کہ آج ہمارے ویگیانک ہمیں بتا رہے ہیں، یہ صدیوں پہلے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا تھا کہ ہم کو یہ سوچنا چاہیے کہ آج سے 1400 سال پہلے مکہ اور مدینہ کی گلیوں میں وہ کون سی لیبورٹریز تھی جس کے ذریعے یہ بات قرآن مجید میں بتا دی گئی۔ جو لوگ سائنس کو ہی خدا مان رہے ہیں ان کو جاننا چاہیے آج ان کی سائنس جو بتا رہی ہے وہ قرآن مجید میں 1400 سال پہلے ہی بتا دیا گیا ہے، اور اب ہماری سائنس بھی قیامت کے نظریے کو دا برنچ تھیوری کے روپ میں بتا رہی ہے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ ہماری یہ کائنات ایک حد تک پھیلے گی اور اس کے بعد سمٹنا شروع ہو جائے گی۔ دوستوں، یہ سب کچھ بہت تیزی سے ہونے والا ہے۔ جب ہماری کائنات میں موجود ہمارے سیارے آپس میں مل جائیں گے، یہ بات کافی زیادہ حیران کر دینے والی۔ اس تھیوری کے بارے میں قرآن پاک کے اندر 1400 سال پہلے ہی بتا دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ قرآن پاک کی سورہ انبیاء کی آیت نمبر 114 میں بیان کیا گیا ہے، اس دن ہم آسمان کو اس طرح لپیٹ دیں گے کہ جس طرح لکھا ہوا کاغذ لپیٹ دیا جاتا ہے، پھر جس طرح ہم نے تقلیدی ابتدا کی تھی اسی طرح ہم اس کو واپس کر دیں گے۔ ناظرین، اس کے علاوہ کرنچ تھیوری میں ہمیں یہ بھی بتایا گیا کہ ایک ایسا دھماکہ ہوگا جس کی آواز بہت زیادہ تیز ہوگی۔ ناظرین غور کیجئے، یہ ہے وہ آواز، وہی آواز ہے جسے سور کی آواز کہا گیا ہے۔ دوستوں، قرآن مجید میں بتا دیا گیا ہے کہ قیامت کے وقت 2 بار سور پھونکا جائے گا۔ پہلے سور کو پھونکی اس دنیا کا خاتمہ ہو جائے گی اور مخلوق ختم ہو جائے گی۔ جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تب انسانوں کو دوبارہ زندہ کر دیا جائے گا۔ ناظرین، قرآن مجید میں ان دونوں ہی واقعوں کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ جب بھی یہ سورہ پھونکا جائے گا ساری کی ساری مخلوق فنا ہو جائے گی۔ جب دوسری بار سور پھونکا جائے گا تو سبھی اپنے حساب کتاب کے لیے ایک بار پھر سے زندہ ہو کر کھڑے ہو جائیں گے۔ قرآن مجید کی سورہ یاسین میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے بعد ہر انسان کو ہماری بارگاہ میں آ کر اپنے اعمال کا حساب کتاب دینا ہوگا۔ دوستوں، اس سبھی آیتوں میں یہ بات صاف ہوتی ہے کہ اس دنیا کا خاتمہ اور دوسری دنیا کی شروعات ایک اور سور پھونکنے کے بعد ہونے والی ہے۔ اس سور پھونکے جانے کے بعد تمام زمین اور آسمان والے پوری طرح سے فنا ہو جائیں گے، اور اس کے بعد حساب کتاب کے لیے اللہ پاک دوسرا سور پھونک کر سب کو ایک بار پھر زندہ کرے گا۔ قرآن مجید کے اندر دین اور دنیا کی ہر چیز کے بارے میں بتایا گیا، لیکن ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس پر غور اور فکر کریں۔ اللہ پاک ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کے ساتھ عافیت کا معاملہ فرمائے۔ امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور کمنٹ میں اللہ اکبر لکھنا مت بھولیے۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا دھیان رکھیے۔ اللہ حافظ۔